جی السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج جو ہے میں بیسیکلی آپ کو ایک کتاب کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کتاب کا جو نام ہے وہ ہے دا اویکن دی جینٹس ودن۔ ٹونی رابن کی ایک بک ہے، بہت مشہور بک ہے، مشہور زمانہ، بلکہ نیو یارک بیسٹ سیلر رہی ہے یہ بک۔ تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں جو سب سے اہم بات جو آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ اس میں ٹونی رابر یہ کہتا ہے کہ جو لوگ زندگی میں فیصلہ نہیں کر پاتے، زندگی میں کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے، دا پیپل ہو ڈونٹ ہیو اینی پاور، اینی ایبلٹی ٹو ڈیسائڈ اور ٹو ٹیک اے ڈیسیژن آن اے سرٹن میٹر، دے کین ناٹ گو اہیڈ آن دا لائف۔ تو مطلب جو کوئی بھی زندگی میں ڈیسیژن نہیں لے پاتے، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ وہ کہیں اگر پھنسے ہوئے ہیں، کہیں اپنے کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں کہہ لیں کہ کہیں جاب کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنے کریئر کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لینا چاہتا ہے، اور اگر وہ ڈیسیژن کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے تو وہ اس جکڑ سے، اس ٹینشن سے، اس سے کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں زندگی میں ڈیسیژن لینے کی جو صلاحیت ہے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ کئی لوگوں کی نہیں ہوتی ڈیسیژن پاور، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے پیدائشی طور پہ ہو، لیکن اس پہ ہمیں ورک کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس میں وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو ڈیسیژن پاور جن کی نہیں ہے، کہ وہ پہاڑ سے چھلانگ لگائی کہ دریا میں گرے، مثال کے طور پہ پیدا ہوئے، وہ ایک دریا میں زندگی میں گر گئے، پھر زندگی ان کو جدھر چاہے تھپڑ مارے، جدھر چاہے بہا کے لے جائے۔ تو اس طرح وہ لوگ لائف میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو اس میں پھر وہ اور ایگزامپل دیتا ہے، بڑے لیڈرز کی ایگزامپل بھی دیتا ہے، نیلسن منڈیلا جیسے لیڈرز کی بھی دیتا ہے، بلکہ ایک خاتون ہے، امریکہ کی ایک خاتون ہے جو کالے رنگ کی تھی، جنہوں نے سیٹ لی، اپنی سیٹ کو ون کیا، لیکن ان کو سیٹ نہیں دی گئی اس کے رنگ کی وجہ سے۔ تو انہوں نے ایک بیسیکلی ڈیسیژن لیا، اس لیڈی نے ڈیسیژن لیا اور کہ میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کروں گی۔ وہ پروٹیسٹ ہوتے 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 اتنا بڑا، اتنا آگے گیا کہ آپ سوچیں کہ اس پروٹیسٹ کی اتنی ویلیو ہوئی کہ وہ پورے امریکہ میں وہ پروٹیسٹ گیا، اور اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ اس کو وہ سیٹ دینی پڑی۔ تو ڈیسیژن یہ چیز ہے بیسیکلی۔ ڈیسیژن کیا ہوتا ہے کہ ورچولی ایک سٹیپ ہوتا ہے، جو فزیکل نہیں ہوتا، وہ ورچولی ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، لیکن جو اس پہ کام کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں ڈیسیژن، تو وہ ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیسیژن پاور کیسے انکریز ہو۔ ڈیسیژن پاور ہمیشہ سکل سیٹ سے امپروو ہوتی ہے۔ اپنا سکل سیٹ کو بڑھانا چاہیے۔ جو بزنس والے لوگ ہیں اس کو اپنے اس پہ اسکل پہ کام کرنا چاہیے، اپنے ہنر پہ کام کرنا چاہیے، کیش فلو پہ کام کرنا چاہیے۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اپنی اسکل پہ، ان کو بھی اپنے اسکل سیٹ کو انکریز کرنا چاہیے، اپنی اس کو انکریز کریں، بڑھائیں، تاکہ جو ہے وہ اس کو ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو۔ اب دیکھیں الحمدللہ میں نے ایک ڈیسیژن لیا آج سے 3 سال پہلے، 27 اکتوبر 2022 کو میں ادھر آیا۔ آپ کو اپنی سٹوری میں شیئر کرتا ہوں۔ میں ادھر آیا سعودی عربیہ میں الحمدللہ۔ تو اس کے بعد پاکستان سے اب کہہ لیں کہ سیلری اچھی، انکم اچھی الحمدللہ، بچوں کو ادھر بلایا، عمرے کروائے، والدین کو بلایا، ان کو عمرے کروائے، تو ایک پازیٹیو چینج آیا۔ کیوں آیا؟ کیونکہ میں نے ڈیسیژن لیا۔ اگر میں حالانکہ انجینئرنگ کی ہوئی تھی، ادھر پاکستان میں رہتا تو ادھر بھی چل رہا تھا نظام، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ادھر آئے تو اس میں امپروومنٹ آئی نا، تو میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں۔ آپ سب سے بھی اب ویڈیو کو لمبے نہیں کرتے، آپ سب سے بھی میری یہی ینگسٹر سے خاص طور پہ یہ ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے اسکل سیٹ پہ کام کریں۔ 4 چیزوں پہ بیسیکلی 4 تھنگ جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، فزیکلی بہتر ہوں، اپنا جم جوائن کریں، ایکسرسائز کریں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو فزیکلی ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، اپنے مینٹلی اسٹرانگ ہوں۔ مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے لیے کیا کریں؟ اپنی بکس، اچھی کتابیں پڑھیں، بکس ریڈ کریں، مسلم رائٹر ہیں بڑے، ان کو پڑھیں، اقبال کو پڑھیں، اور بڑے لوگ ہیں مطلب ان کو پڑھیں۔ اور ایموشنلی بیسیکلی ہمارا جو مسئلہ ہے خاص طور پہ پاکستانیوں کا، ہم ایموشنلی بالکل وہ ہو جاتے ہیں،
مطلب ہمارا ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہے، تو ایموشنلی اسٹرانگ ہوں اس کے لیے آپ سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں اسٹڈی کریں، بکس پڑھیں، کتابیں پڑھیں، تو اپنے آپ کو گرو کریں. اور سب سے بڑی بات اسپرچولی جو ہے اپنے آپ کو امپروو کریں. اسپرچولی امپروو کرنے سے یعنی کہ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن پھیریں گے. امید جو ہے ہمارے دین میں بھی ہے، اس کو نہ چھوڑیں. تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی یہ اور امپروو ہوں، ایموشنلی امپروو ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف جو ہے وہ بڑھے گی، آگے نکلے گی. تو اینڈ اب یہی ہے کہ اینڈ پہ کہ اپنی ڈیسیژن پاور کو کائنڈلی امپروو کریں. ڈیسیژن کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کریں. آپ میں اور اس بندے میں جو کر رہا ہے کام، کوئی بھی کسی منزل پہ پہنچا ہوا ہے، اس میں اور آپ میں ڈفرینس ہے. اس نے ڈیسائیڈ کیا کچھ سال پہلے، کچھ مہینے پہلے، اور آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. سو اسٹینڈ اپ اینڈ میک اے ڈیسیژن اینڈ فالو اٹ. تھینک یو.